نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ العظیم۔ حضرات، 3 دن سے مقصد زندگی پر بات ہو رہی تھی اور آج سبحان اللہ پر بات کرنے کا عنوان دیا گیا تھا، مگر زندگی کے مقصد کا یہ آخری درس ہے، اسے بھی سننا بہت ضروری ہے، اس لیے غور سے سنیے۔ اس میں آواز کہیں خوب اچھی طرح یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ، جیسے کہ پہلے بیان کیا گیا کہ دنیا کو امتحان اور آزمائش کی جگہ بنا کر اللہ تعالیٰ کو غیب میں پہچان کر ایمان لا کر اس کی عبادت اور بندگی کرنے کی تعلیم دیا ہے۔ آواز زیادہ آ رہی، کوئی بند نہیں کر رہے ہیں، یہ لوگ مائک بند نہیں کر رہے ہیں۔ بھئی ہم آج ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں، مہربانی فرما کے اپنے مائک بند کیجئے۔ انسان اور جنات اللہ کے عبد، بندے اور غلام ہیں۔ عبد سے عبادت بنتی ہے، انسان پر لازم ہے کہ وہ جب اللہ کا بندہ اور غلام ہے تو صرف اسی کی عبادت اور غلامی کرے۔ اس لیے اللہ نے انسانوں اور جنات کی زندگی کا مقصد عبادت بنایا ہے۔ جو انسان عقل و شعور نہیں رکھتا اور وحی الہی کی سمجھ نہیں رکھتا، کمزور ایمان رکھتا ہے، وہ عبادت کو اپنے لیے مصیبت اور زیادتی سمجھتا ہے اور بے دلی، لاپرواہی سے اللہ کی اطاعت اور بندگی مجبوری اور مصیبت سمجھ کر ادا کرتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیرت کے واقعات سے یہ بات ملتی ہے کہ منافقین بظاہر کلمہ پڑھتے تھے اور مصیبت سمجھتے ہوئے بیزاری سے وحی الہی کے احکام پر بے دلی سے عمل کرتے تھے، جس کو قرآن مجید نے بیان کیا سورہ ماعون میں۔ ایسے نمازیوں کی بڑی خرابی ہے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں بھی ہے کہ دنیا کی تمام مخلوقات اللہ کی پاکی، حمد اور تسبیح بیان کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت اور بندگی کر رہی ہیں، وہ سوائے اللہ کے کسی کی اطاعت اور بندگی نہیں کرتے۔ قرآن میں ہے کہ زمین، آسمان، نباتات، جمادات، حیوانات، ہوا، پانی، فرشتے، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح دن رات کرتے رہتے ہیں، اللہ کے احکام پر اپنی ذمہ داریاں اسی ذکر و تسبیح کے ساتھ ادا کرتے رہتے ہیں۔ ہر مخلوق اپنی اپنی تسبیح اور نماز جانتی ہے، اس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ ہم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ جنت اور دوزخ بھی ہر روز اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ بہتا پانی اللہ کی پاکی اور حمد بیان کرتا ہے، جب وہ ٹھہر جاتا ہے اور سڑ جاتا ہے تو پاکی بیان کرنا بند کر دیتا ہے۔ کپڑا جب تک پاک رہتا ہے اللہ کی پاکی اور تسبیح بیان کرتا ہے، جب وہ میلا
اور گندا اور ناپاک ہو جاتا ہے تو تسبیح بیان کرنا ختم کر دیتا ہے، پھر جب پاک ہو جاتا ہے تو پھر سے تسبیح بیان کرتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں یہ بھی بتایا گیا کہ ہرا درخت، اس کی ہری ڈالیاں اللہ کی پاکی اور تسبیح بیان کرتی ہیں، جب ڈالی سوکھ جاتی ہے تو پتے اور ڈالی مردہ بن کر گر جاتے ہیں۔ اس لیے اس حدیث کی روشنی میں ہم بھی اپنے گھروں کے اندر اگر زمین نہیں ہے تو کم سے کم پلاسٹک کے کنڈوں میں پودوں کو لگائیے، تاکہ وہ پودے آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی نماز اور تلاوت کے ساتھ ساتھ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہیں، اور آپ کے گھر پر اللہ کی رحمتیں 24 گھنٹے نازل ہوتی رہیں۔ سارے پرندے سیٹیاں نہیں بجاتے، بلکہ اپنی اپنی زبانوں میں وہ اللہ کی بڑائی اور حمد بیان کرتے ہیں۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ مرغ کو برا بھلا مت کہو، مرغ کو برا مت کہو، وہ انسانوں کو صبح نماز کو جگانے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوا بانگ دیتا ہے۔ کتے سے کسی بزرگ نے پوچھا کہ تو فقیر کو دیکھ کر کیوں بھونکتا ہے؟ تو ان کو الہام ہوا کہ میں اس لیے بھونکتا ہوں کہ انسان اللہ کا عبد اور غلام ہو کر اپنے آقا اور مالک سے کوئی چیز مانگنے کے بجائے اپنے جیسے مجبور اور محتاج انسانوں سے مانگتا پھر رہا ہے۔ پھر بزرگ نے پوچھا، تو گندگی کر کے گڑھے کو کھود کر اس کو پھر ڈھانک دیتا ہے اور پھر مٹی سے اس کو اپنے پیروں سے بند کرتا ہے، تو اس پر پھر ان کو الہام ہوا کہ کتے نے کہا کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ کہیں کوئی اللہ کا بندہ میری گندگی پر سجدہ نہ کر دے۔ اسی طرح اس کا ثبوت آپ کو ہم یہ دیں گے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہدہد نے بلقیس کے محل میں شرک ہوتا ہوا دیکھ کر انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نے آ کر اطلاع دی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے جا کر بلقیس کے شاہی محل میں ڈالا۔ اسی طرح مسجد نبوی میں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے درخت کے تنے کو ٹیکا دے کر خطبہ دیتے تھے، جب ہٹ گئے تو وہ درخت کا تنا جو ہے بچوں کی طرح بلبلاتا ہوا رونے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ابو جہل کے ساتھ مٹبھیڑ ہوئی تو ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق مانگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کنکریاں تمہارے ہاتھ میں ہیں وہی میری پیغمبری کی شہادت دیں گے۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حمد و ثنا بیان کرتے وقت پہاڑ اور درخت بھی ان کے لحن میں شریک ہوتے تھے۔ بھئی بات مت کرو، بات کرنے سے ہم کو ڈسٹربنس ہو رہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کائنات کی تمام مخلوقات عبادت میں ہیں، اللہ ہی کی بڑائی اور تسبیح بیان کر رہی ہیں، تو انسان پر عبادت لازم اور ضروری کیوں کیا گیا، کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری تمام مخلوقات کی فطرت ہی اللہ نے ویسی بنائی کہ وہ تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و غلامی کرتے ہیں۔ ان کو نافرمانی اور بغاوت کی آزادی نہیں ہے۔ ان کی فطرت ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح کو بیان کرنے اور پاکی کو بیان کرنے کے کلمات ودیعت کر دیے ہیں۔ انسان اور جنات کو اپنی پسند، چاہت اور مرضی سے
اللہ کی عبادت و اطاعت کرنے نہ کرنے کی آزادی اور اختیار دیا گیا ہے، اسی پر ان کو اجر و ثواب یا عذاب رکھا گیا۔ پھر دوسری مخلوقات نفس کا اور شیطان کا مقابلہ کر کے جد و جہد کر کے اطاعت نہیں کرتے، مشین کے پرزوں کی طرح اپنے اپنے کام کرتے ہیں۔ انسان اور جنات نفس اور شیطان کا مقابلہ کر کے جد و جہد کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اپنی پسند اور چاہت سے کرتے ہیں یا جو ہے جی کی خواہش پر چلتے ہیں، اسی لیے ان کو اجر و ثواب، کامیابی یا ناکامی ملے گی۔ اب ذرا ان باتوں پر غور کرو۔ ہماری عبادت و اطاعت اس معیار کی نہیں ہوتی جو اللہ کی شایان شان عظمت کے لحاظ سے ہے، مگر پھر بھی ہمارے غائب دماغی کی حالت اور غیر توجہ اور بھٹکے ہوئے وسوسوں اور خیالات کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور بندے کے صرف نماز اور عبادت و اطاعت کی نیت پر مختلف قسم کا اجر اس کے خلوص اور محبت کی وجہ سے دے دیتا ہے۔ حالانکہ ہماری اطاعت و عبادت پوری دلجوئی کے ساتھ نہیں ہوتی، دل غائب رہتا ہے اور جسم حاضر رہتا ہے، صرف زبان سے اللہ کی بڑائی اور تعریف کے کلمات رٹے ہوئے انداز پر نکلتے ہیں، بغیر سمجھے ان الفاظ کو ہم اپنی زبان سے ادا کرتے رہتے ہیں، ان کلمات پر عمل بھی نہیں کرتے اور ان کلمات کے معنی اور مطلب بھی نہیں جانتے۔ اس کو سامنے رکھ کر آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایت پر غور کیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ان کے دربار میں ایک چونٹی جو ہے بالکل جھاڑ کا ایک سوکھا ہوا پتا لے کر آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، اے چونٹی یہ کیا ہے؟ چونٹی نے کہا کہ سرکار، میں آپ کے لیے سوکھا ہوا پتا تحفے میں لائی ہوں، قبول کر لیجئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے چونٹی یہ تو میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ تو چونٹی نے کہا کہ سرکار، آپ بھی تو ہر روز جو عبادت کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے اس سوکھے ہوئے پتے کی طرح بے جان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو ہے قبول ہونے کے قابل نہیں رہتی، پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے آپ کے خلوص نے وہ عبادت جو ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے خلوص اور آپ کی محبت سے اخلاص کے ساتھ صرف نماز میں کھڑے ہونے کو عبادت کا ثواب اور اجر دے دیتا ہے۔ غور کیجئے کہ ہم کتنے غافل ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ اب ذرا ان باتوں کو ذہن نشین کر لیجئے۔ اللہ نے جو طریقے عبادت اور اطاعت کے لیے ہم پر فرض کیے ہیں، اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں اور نہ اللہ ان اطاعتوں کا محتاج ہے۔ آج کی یہ تقریر کا عنوان بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی کیا اللہ تعالیٰ انسانوں کی اطاعت کا محتاج ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ مضمون بیان کیا جا رہا ہے۔ یعنی آپ ابھی جو اوپر بیان کی گئی باتوں کو ذہن میں رکھ کر ذرا سوچئے کہ اللہ نے جو طریقے عبادت اور اطاعت کے لیے ہم پر فرض کیے ہیں، اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ اللہ ان عبادتوں اطاعتوں کا محتاج ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر ساری کی ساری دنیا اور کائنات کی مخلوقات مل کر اللہ کی عبادت و اطاعت کرے تو بھی اس کی بڑائی
اور عظمت میں اضافہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ساری کی ساری مخلوقات مل کر اس کی نافرمانی کر لے تب بھی اس کی بڑائی، کبریائی اور عظمت میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ ہم یہاں قرآن و حدیث کے اشارے کم دے رہے ہیں، اس لیے کہ مضمون کو طویل نہیں کرنا چاہتے، مختصر وقت میں اصل مواد کو قرآن اور حدیث ہی کی روشنی میں سمجھانا چاہتے ہیں۔ ہر شخص اپنی اپنی عقل و فہم سے سمجھ حاصل کر لے۔ اللہ نے جتنی عبادتیں اور اطاعتیں وہ بندگی کے طریقے رکھے ہیں، سب انسانوں و جنات کے لیے وہ تمام عبادتیں اور طریقے تمام انسانوں و جنات کے لیے دنیا میں فائدے ہی فائدے کے ہیں، اور آخرت میں ان پر اجر و ثواب اور درجات عطا ہونے والے ہیں۔ اس لیے اللہ کی اطاعت بے دلی اور مجبوری اور زبردستی اور بیزاری سے نہیں کرنا، بلکہ اللہ کی رحمت ہی رحمت جان کر اللہ کی محبت میں پوری اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ عبادتیں ادا کیجئے، اطاعتیں ادا کیجئے۔ یاد رکھیے کہ ہماری زندگی عبادت اسی وقت بن سکتی ہے جب کہ ہم زندگی کے تمام شعبوں میں، نماز ہی نہیں بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے احکام کے مطابق اور اللہ کے لیے اللہ کی محبت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اگر وہ احکام ادا کریں گے تو ہر وہ کام ہمارا جو ہے عبادت بن سکتا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم صفت رحمان اور رحیم پر بات کریں گے تو ہر عمل پر اللہ نے کیسی کیسی حکمت، مصلحت اور ہمارے لیے رحمت رکھی ہے سمجھائیں گے۔ پوری کائنات میں اللہ نے جتنی مخلوقات بنایا ان میں یہ بات غور سے سنیے کہ کوئی قیام میں ہے، کوئی سجدے میں اور کوئی رکوع میں، کوئی قاعدے میں ہے۔ قاعدے سے مراد جلسہ نیچے جو بیٹھتے ہیں، کوئی ذکر میں۔ چنانچہ اگر آپ غور کریں گے کہ دنیا کے سارے درخت قیام میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ان درختوں میں جو بیل والی درخت ہے وہ سجدے کی حالت میں زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ سارے چوپائے جن کی حیت رکوع کی اللہ نے ہی بنائی ہے، وہ دن رات اللہ کے سامنے رکوع کرتے ہوئے رہتے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں۔ درخت اپنے سائے کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکتے بھی رہتے ہیں۔ حشرات الارض، سانپ، بچھو، چونٹی، کیڑے مکوڑے رات دن زمین سے چمٹے رہتے ہیں اور سجدے کی حالت میں اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے رہتے ہیں اور اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح فرشتوں میں کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدہ میں ہے اور کوئی طواف وغیرہ کر رہا ہے۔ چنانچہ تمام پہاڑ پر اگر آپ غور کریں گے تو وہ حالت قاعدے میں ہے، یعنی جلسے میں ہے، جیسے انسان نماز میں اور جلسے میں بیٹھتا ہے۔ پھر فرشتے بات نہیں کرتے، ذکر و تسبیح میں رہتے، کھاتے پیتے نہیں۔ اسی طرح انسان بھی کچھ دیر کے لیے فرشتوں کی نقل نماز میں بھی کرتا ہے، روزے میں بھی کرتا ہے۔ پرندے، درندے اور چرندے رات دن اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں۔ ان کے پاس اس حمد و ثنا کی اللہ کی ساتھ معرفت کے ساتھ ہے، وہ اللہ کی پہچان رکھتے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا پہچان کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنی مخلوقات کی عبادتوں کو، یعنی اللہ نے ساری مخلوقات کی عبادتوں کو انسان کے لیے نماز میں جمع کر دیا ہے
تاکہ وہ نماز کے ذریعے ہر مخلوق کی عبادت کی نقل اللہ کے سامنے نماز میں کرتا رہے۔ پھر نماز کی حالت کو بدنی عبادت بنا دیا اور فرشتوں کی نقل کرتے رہنے کے اعمال سکھا دیا۔ نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ جو انسان صحیح طریقے سے نماز ادا کرے گا وہ فحش اور منکرات سے دور ہو جائے گا اور اپنے اوپر روحانیت کو بڑھا سکے گا اور اللہ کے نور کو اپنے اوپر غالب کر سکے گا۔ ذرا غور کرو کہ دنیا کا انسانی بادشاہ، اس مثال کو اچھی طرح سمجھیے، دنیا کا انسانی بادشاہ اپنی عام اور خاص رعایا کو ہر روز اپنے سے ملاقات کا موقع اور بات کرنے کا موقع اور دوستی کرنے کا موقع نہیں دیتا، یہاں تک کہ وہ اپنے خاص وزیروں کو بھی ہر وقت اپنے پاس آنے کا موقع نہیں دیتا۔ اللہ نے کسی مخلوق کی نماز کو معراج نہیں بنایا۔ دنیا کا بادشاہ اپنی رعایا کو اپنے سامنے بلا کر کوئی تعلیم نہیں دیتا اور نہ کسی قسم کی ان کو اپنے محل میں آنے کی اجازت دیتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے نماز کو معراج بنا کر اپنے دربار میں ہر روز آنے اور ملاقات کرنے اور دوستی کرنے اور اپنے مالک سے بات کرنے اور اپنے مالک کے حقیقی سے مدد مانگنے اور اپنے مالک ہی کے محتاجی اور مجبوری کو ظاہر کرنے اور اپنے مالک ہی کا شکر ادا کرنے، اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرنے اور مالک ہی کو سب سے بڑا ماننے اور مالک ہی کے حمد و ثنا کا موقع عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ انسان اللہ کے سامنے سجدہ اور رکوع کر کے اپنے آپ کو مجبور، محتاج اور چھوٹا ثابت کرتا ہے اور اللہ ہی کو سب سے بڑا ثابت کرتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے وہ اپنا سر اور اپنا ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتا۔ یہ خود بندگی اور غلامی کا اظہار ہے کہ جس نے ہاتھ دیا اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور جس نے سر دیا اسی کے سامنے سر جھکانا، یہی عبدیت اور بندگی کا صحیح طریقہ ہے۔ بھلا اب اگر انسان نماز کے تمام چیزوں پر نگاہ رکھے تو ذرا غور کرو کہ کیا یہ ظلم ہے یا کیا یہ مصیبت ہے یا اللہ کی محبت اور اس کی رحمت ہے، جبکہ انسان کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک ادنا مجبور اور محتاج کیڑے کی طرح ہے۔ وہ شہنشاہ کائنات ہونے کے باوجود ہم جیسی ادنا مخلوق کو رات دن اپنے سامنے آ کر اپنے سے ملاقات اور اپنے سے بات کرنے کا موقع عطا فرما رہا ہے۔ یہ آزادی اور اختیار دنیا میں کسی مخلوق کو، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی نہیں ہے۔ وہ اپنے اپنے مقام سے اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کرتے ہیں اور بیت المعمور کے اطراف طواف کرتے ہیں۔ ان کو یہ بھی آزادی نہیں کہ ایک مرتبہ طواف کرنے کے بعد پھر وہ دوسری مرتبہ ان کو موقع حاصل نہیں ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ انسانوں پر رحم کیا، وہ کعبۃ اللہ کا طواف بار بار کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ انسان ان باتوں کو ذہن میں رکھے تو بے تاب اور بے چین اور اللہ کی محبت سے بھرپور ہو کر اذاں کے بلاوے کے ساتھ ہی نماز کے لیے، اللہ سے ملاقات کے لیے دوڑتا ہے، دوڑ پڑے گا۔ جو لوگ ایمان رکھ کر اذاں کے بلاوے پر نماز کو نہیں دوڑتے، گویا وہ اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں چاہتے، اللہ سے دوستی اور ملاقات کرنا نہیں چاہتے، اللہ سے
مدد مانگنا اور اپنی محتاجی مجبوری ظاہر کرنا نہیں چاہتے، وہ اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اللہ کا ادب احترام و اکرام کرنا نہیں چاہتے، اپنے کو غلام ظاہر کرنا نہیں چاہتے اور نماز چھوڑ کر اپنے کو اللہ کا باغی اور نمک حرام ظاہر کرتے ہیں، اور آخرت میں ایسے لوگ باغی کی حیثیت سے پیش کیے جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ حدیثوں میں یہ بات بتائی گئی کہ حشر کے میدان میں جب انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، تو سارے ایمان والے جو دنیا کے اندر نماز پڑھتے تھے اور نماز کی پابندی کرتے تھے، وہ فوراً اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور جس کو سجدے کا حکم دیا جائے گا اور جو دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتا، ان کی پیٹھ اکڑ جائے گی اور وہ کھڑے خط گر پڑے گا اور گر جائے گا، وہ سجدہ نہیں کر سکے گا، اور ایسے لوگوں کو آخرت میں جو ہے بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ اسی طرح اللہ نے انسانوں کو نماز سے پہلے وضو، غسل اور طہارت کا طریقہ رکھا ہے۔ ذرا غور کرو، اللہ ایمان کے ذریعے دل کی پاکی پیدا کر کے ظاہری پاکی کے لیے طہارت کا طریقہ رکھا ہے۔ بول براز سے پاکی حاصل کرنے میں اللہ کو کوئی بول براز سے انسان کو پاکی حاصل کرنے میں اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ بول براز کی پاکی طہارت سے انسان کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے اور اس کی روح کو سکون و تندرست رکھنا چاہتا ہے۔ چنانچہ جو انسان بول براز سے طہارت حاصل کرتا ہے، وہ بڑے سکون کے ساتھ دنیا کے اندر رہ سکتا ہے، اور جو لوگ طہارت حاصل نہیں کرتے، وہ ناپاکی کی حالت میں مچھلی کی طرح، جس طرح مچھلی کو پانی سے باہر نکالنے کے بعد جس طرح وہ تڑپتی ہے، اسی طرح وہ بھی بے سکونی اور بے چینی کے ساتھ رہتا ہے۔ بول براز سے پیروں اور جسم اور کپڑوں کو پاک صاف رکھنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ پھر انسان کو پاکی حاصل کرنے اور ختنہ کا طریقہ رکھ کر پیشاب کے بعد شرمگاہ پر میل نہ جمع ہو، اور پھر وہ جگہ جراثیم پیدا نہ ہونے پائے، اور وہ شرمگاہ سے عورت کے رحم میں جانے نہ پائے، اس کا انتظام کیا گیا۔ اس میں اللہ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، یہ صرف انسان کی بہتری اور بیماری سے حفاظت ہے۔ وہ جانوروں کو اپنی تخلیقی نظام کے تحت پیٹ سے ہی ختنہ کر کے پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح غسل جنابت سے انسان کی روح کو پاکی ملتی ہے، جسم کے تمام سوراخوں سے پسینے کے ساتھ زہریلا مادہ خارج ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے تو اس کے جسم کے تمام سوراخوں سے پسینے کے ساتھ زہریلا مادہ بھی خارج ہوتا ہے، جو جسم کے سوراخوں پر جمع ہو جاتا ہے، اور وہ ایک چکنا اور چکنا اور لیسدار ہوتا ہے غسل کرنے سے۔ اور غسل میں اس لیے یہ تاکید کی گئی کہ پورے جسم پر سے پانی کو بہا کر اس گندگی کو جسم پر سے صاف کیا جائے، جسم کو پاکی دلائی جائے۔ پسینے کی بدبو ہو جائے تو وہ بھی غسل سے صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح غور کیجئے کہ وضو سے اللہ تعالیٰ ہر روز 5 مرتبہ جسم کے پورے اعضاء کی گندگی صاف کرنے اور ہاتھوں کو کونیوں تک دھونے سے دل کی رگوں کو تقویت ملتی، طاقت ملتی ہے۔ حدیث میں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں نہاتا ہو یا غسل کرتا ہو،
تو پھر اس کے جسم پر کچھ بھی گندگی باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے دن میں 5 مرتبہ وضو کا انتظام کر کے ان کو پاکیزگی عطا کرنا چاہتا ہے۔ وضو کے ذریعے جب انسان وضو میں ہاتھوں کو جو ہے کونیوں تک دھوتا ہے تو ہاتھوں سے کیے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان پیروں کو دھوتا ہے تو پیروں کو دھونے سے دماغ کی رگیں جو انگلیوں اور ٹخنوں سے شروع ہوتی ہیں ان کے مسامات کھل جاتے ہیں، اس لیے پیروں پر بھی مسح کرنا چاہیے، اور انگلیوں اور چھوٹی انگلی سے پیروں کے انگلیوں میں بھی جو ہے خلال کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پیروں کی غلاظت سے دماغ پر جو ناکارہ بخارات جمع ہوتے ہیں اس کو دور کر دیتا ہے۔ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے وضو میں انسان کے لیے کتنے فائدے رکھے ہیں، اس میں اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں فائدہ۔ چہرہ دھونے سے آنکھوں سے کیے گئے گناہ اور کلی کرنے سے زبان سے کیے گئے گناہ سب جھڑ جاتے ہیں۔ یہ تمام چھوٹے گناہ کے معاف ہونے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے ہر روز کیا ہے۔ جب انسان ہاتھوں کو پہنچوں تک دھوتا ہے تو ہاتھوں سے کیے گئے چھوٹے گناہ جھڑ جاتے ہیں، سر کے مسح سے دماغ اور کانوں سے کیے گئے چھوٹے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے مومنوں کے لیے وضو کو انسانوں کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی زیور بنایا ہے۔ وہاں اسے وضو کے اعضاء کو جہاں تک پانی ملے گا وہ قیامت تک نور سے بھرے رہیں گے۔ حدیث میں بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ حشر کے میدان میں اپنی امت کو فوراً پہچان لوں گا، ان کے ہاتھ اور پیر اور چہرہ جیسا ایک کالے گھوڑے پر سفید جو ہے چٹکے ہوئے داغ ہوتے ہیں جو ہاتھوں اور پیروں پر نظر آتے ہیں، تو ان کے ہاتھ اور پیر اسی طرح جو ہے وضو کے نشان سے چمکدار بنیں گے۔ اس وضو سے اللہ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، یہ صرف انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ نے وضو کی عبادت کو جو ہے دنیا میں رکھا ہے۔ اب انسان جو ہے اس سے زیادہ فائدہ اٹھا کر اپنی آخرت کی چمک کو بڑھانے کی کوشش کرے۔ ایک اور چیز یاد رکھیے کہ نیند سے انسان پر غفلت پیدا ہوتی ہے، نیند سے انسان پر غفلت پیدا ہوتی ہے۔ عبدالرحیم صاحب آپ دیر سے آئے، کیمرہ بند کیجئے آپ کا۔ وضو سے انسان پر جو ہے یعنی نیند سے انسان پر غفلت، سستی اور جو ہے یعنی کاہلی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وضو اور غسل سے انسان کو یعنی بیداری عطا کرتا ہے اور اس کی سستی دور ہوتی ہے اور وہ کاہلی نہیں کرتا، اس پر سے غفلت ختم ہو جاتی ہے، اس کا ہوش صحیح ہو جاتا ہے۔ اللہ صرف اپنے بندوں کی بھلائی چاہتا ہے، رحمت عطا کرنا چاہتا ہے، عبادت کے ذریعے بندوں کو فائدہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ تمام عبادات کی مثال ہمارے لیے ایسی ہی ہے جیسے ایک باپ اپنے بچوں کو مٹھائی کے لڈو لا کر دے اور پھر ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر لڈو مانگے تو بچے جو ہے چٹکی لڈو باپ کی ہتھیلی میں رکھ دیتے ہیں۔ باپ خوش ہو کر اس کی چٹکی بھر لڈو کو خود نہیں کھاتا بلکہ بچوں کے منہ میں ڈال دیتا ہے اور بچوں کے عمل سے خوش ہو کر محبت کرتا ہے اور مزید ان کے ساتھ مہربانیاں کرتا ہے۔ یہی حال اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی وفاداری
اور عبادت گزاری اور ان کی فرما برداری پر ان کو جو ہے دنیا میں بھی اجر و ثواب دیتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے مالک کے اوپر پوری نظر رکھ کر اپنی اطاعت کرنا چاہیے، اور لالچ اور جو ہے یعنی لالچ کے خاطر عبادت نہیں، بلکہ اللہ کی محبت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اطاعت و عبادت کی خواہش رکھنا چاہیے۔ اطاعت اور عبادت کی خواہش پر توفیق دینا بھی اللہ تعالیٰ ہی کا یعنی کام ہے۔ جب وہ بندے کے اندر نیکی کا جذبہ دیکھتا ہے تو وہ بندے کو عبادت اور اطاعت کے لیے حالات آسان کر دیتا ہے، اور حالات آسان کر کے اس کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور پھر اس اطاعت اور بندگی پر اجر و ثواب بھی اسے دیتا ہے اور بندوں سے محبت کرتا ہے۔ مگر بیوقوف لوگ زندگی کا مقصد عبادت ہونے کی یعنی بیوقوف لوگ زندگی کے مقصد کو عبادت ہونے کو نہیں سمجھتے، اور زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی نافرمانی کر کے شیطان کی جو ہے اطاعت اور بندگی کرتے ہیں، اور اللہ کے احکامات کو مصیبت اور بیزاری سمجھتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، اور بیزاری سے اور سستی اور غفلت سے جو ہے اعمال ادا کرتے ہیں۔ ہم یہاں سارے یعنی اسلامی عبادات کی خوبیوں کو بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو چند عبادتیں فرض کر کے باقی تمام جو ہے احکام کو حدیث میں بیان کر کے انسان کو جو ہے گویا اپنی عبدیت اور بندگی کا موقع سکھانے کے لیے یعنی احادیث میں اس کے سارے آداب بتائے گئے۔ اب انسان کا کام ہے کہ جس طرح وہ ایمان سیکھتا ہے اسی طرح وہ اسلام یعنی اطاعت اور بندگی کے طریقے بھی سیکھے۔ بات ہم سارے احکامات پر تو بات نہیں کر سکتے، اس سے جو ہے ہماری یہ بات طویل ہو جائے گی، عقل مند کے لیے صرف اشارہ کافی ہے۔ اسی طرح اسلام کے ہر حکم پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ ہر حکم میں یہاں صرف ایک مختصر سے انداز میں آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی اگر ان عنوانات پر بات آئے تو آپ کو بتائیں گے کہ انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی انسانوں ہی کے فائدے کے لیے اپنے احکامات دیا ہے تاکہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے عبادت کرتا رہے۔ یاد رکھیے کہ ساری کائنات سوائے انسان اور جن کے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کر رہی ہے، اور وہ اللہ کو پہچانتی ہے۔ اس لیے ساری کائنات چاہے زمین ہو یا آسمان ہو یا ہوا ہو یا پانی ہو یا جانور ہو یا درخت ہو، وہ سب اللہ کی اطاعت اور بندگی کرنے سے اسلام پر زندگی گزار رہے ہیں، اور دن رات اسلام پر اللہ کے احکامات ہی کو پورا کرتے ہیں، اس لیے وہ مسلم کہلاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنات کو یعنی خاص طور پر دنیا کو امتحان گاہ بنا کر یعنی اس بات کی تعلیم دیا ہے کہ وہ بھی کائنات کی دوسری مخلوقات کی طرح جو ہے اپنے آپ کو اللہ کا عبد اور بندہ بنائے رکھے، اللہ کا باغی نہ بنائے۔ پردے کے نظام پر غور کیجئے کہ اس کے ذریعے اللہ نے انسانی معاشرے کو آوارگی سے بچایا۔ آج ہم اسلام پر بات نہیں کریں گے اس لیے کہ اس مضمون کو آج ختم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانی معاشرے کو پردے کے ذریعے آوارگی سے بچایا، زنا سے بچایا، عورت کی عصمت اور عزت کی حفاظت کا انتظام کیا، اور جانوروں اور انسانی کلچر کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، ورنہ انسانی معاشرہ جنگل کے معاشرے سے یا پاگلوں کے معاشرے سے کچھ کم نہ ہوتا۔ پردہ نہ ہوتا تو انسان میں شرم اور حیا بھی نہ رہتی، سیکس کا آزادانہ طریقے پر جو ہے استعمال ہوتا،
جانوروں کی طرح مرد اور عورت خلط ملط ہو کر، ملے جلے ہو کر زندگی گزارتے. جس طرح میدانوں کے اندر جانور جو ہے ان کے نر اور مادہ ایک ساتھ بغیر کسی جو ہے تکلف کے آزادی کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، آج وہ انسان جو پردے سے نفرت کرتے ہیں ان کی زندگی بھی سڑکوں پر، مدرسوں میں اور اسکولوں میں اور کالجوں میں اور دفتروں میں اور شادی بیاہ کے تقاریب میں جو ہے یعنی اس پردے کے نظام سے فائدہ نہ اٹھا کر جانوروں کے کلچر پر زندگی گزار رہی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ پردے کے ذریعے انسانوں ہی کو فائدہ ہی فائدہ پہنچانا چاہتا ہے اور انسانی معاشرے کو پاکیزہ معاشرہ بنانا چاہتا ہے. اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، انسانوں ہی کو فائدہ ہے. اللہ نے بہت ساری چیزوں کو حرام کر کے انسان کے بدن، اعضاء، اخلاقیات و اعمال کی حفاظت کیا ہے اور بیماریوں سے بچایا ہے. ناچ گانا اور جو ہے شراب، رشوت، سود، جوڑے کی رقمیں، فضول خرچیوں کو حرام کر کے انسانوں کو تباہی و بربادی و تکالیف سے بچایا ہے تاکہ انسانی جسم میں حلال رزق جائے اور اعمال صالحہ ان کے جسم اور اعضاء سے نکلے اور اپنی دولت کو برباد وہ نہ کر لے اور برباد کر کے بھیک مانگتا ہوا نہ پڑے. مگر افسوس ہے کہ انسان جو ہے شیطان کے بہکاوے میں آ کر ناچ گانے کے عادی بن گئے ہیں اور شراب سے عقل گم ہونے کے باوجود اور رشوت سے دوسروں کا خون چوسنے کے باوجود، سود کے ذریعے انسانوں پر ظلم کرنے کے باوجود اور جوڑے کی رقمیں لے کر شادی کو مشکل بنانے کے باوجود اور فضول خرچی کو فضول خرچی جاننے کے باوجود وہ اللہ کی اطاعت اور بندگی کرنا نہیں چاہتا، بلکہ شیطان کی پیروی میں اور شیطان کی اطاعت میں، شیطان کے ترغیبات پر زندگی گزار رہا ہے. اس لیے زندگی کا مقصد جو ہے یہ عبادت نہیں کہلا سکتا. قتل، خون اور خرابے اور فسادات، چوری جوے کو حرام کر کے انسانی معاشرے کو خون اور قتل اور غارتگری سے محفوظ کیا ہے. جیسے تعزیراتی قانون، اسلام کے جو تعزیراتی قانون ہیں، سزاؤں کا قانون ہے، آج دنیا کی دوسری قومیں اس قانون کو پسند کرتی ہیں اور اپنے ملک میں ان قانون کو رائج کرنے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں. وہ سب انسانی زندگی کی حفاظت اور عافیت اور سلامتی کے لیے بہت ضروری ہیں. اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، صرف انسانی معاشرے ہی کو فائدہ ہے. اس لیے ان تمام اعمال کو اللہ عبادت بنا کر ان کو جو ہے یعنی انسان کے مرضی اور نامرضی پر چھوڑ کر اپنے کو فائدے میں مبتلا کرنا نہ کرنا بنانے کے لیے یہ سب احکامات دیے ہیں. اب انسان پر اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اس دنیا کی تجارت میں اپنے آپ کو اللہ کا عبادت و اطاعت گزار بنائیں اور عبادت و اطاعت کا طریقے پر عمل کر کے جو ہے وہ آخرت میں اپنے جو ہے گھاٹے اور خسارے سے بچ کر جنت کے درجات اور جنت کی نعمتیں حاصل کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والا بنائیں. یہ چونکہ اب 10:15 ہو چکے ہیں اور ہماری یہ ویڈیو آج یہاں پر مکمل ہو چکی ہے، اس لیے اس ویڈیو کو ہم لوگ یوٹیوب پر بھی ڈال رہے ہیں. جو حضرات اس ویڈیو کو سننا چاہتے ہیں یا اپنے جو ہے بچوں کو پھر دوبارہ سنانا چاہتے ہیں وہ اس کو ضرور سنیے. یہ ساری باتیں ہم تعلیم الایمان عبداللہ صدیقی کی جو کتاب ہے جو عظیم بک ڈپو دیوبند میں ملتی ہے ان میں سے چوز کر کے ان میں سے یعنی سلیکٹ کر کے آپ کے سامنے بات رکھے ہیں. اس لیے تعلیم الایمان کے ذریعے اپنے اندر جو ہے ایمانیات کو بھی مضبوط کیجئے اور اطاعت اور بندگی کے طریقے سیکھنے کے لیے ان کتابوں کو ضرور پڑھیے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگر کسی کو کچھ